السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ ہر گھر کی پریشانی بھی ہے، ضرورت بھی ہے. لوگ اس کے بارے میں غور و فکر بھی کر رہے ہیں، غور و فکر کر کے تھک بھی چکے ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طریقے سے میڈیا کو ہینڈل کریں. جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں اور میڈیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ایک بڑی پاورفل چیز ہے، اسکرین جو ہے اور اسکرین ایڈکشن، آج کے دور میں ہم بھی اس سے بچے نہیں ہوئے، جبکہ عمر کے ہم اس حصے پہ پہنچ گئے ہیں کہ کہیں پہ بیٹھ کر بھی ہم دلائل کے ساتھ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو وہ بچے جن کے لیے ویسے ان چیزوں میں بہت اٹریکشن ہے، جن کو بھی دین کی بھی اس طرح سمجھ نہیں ہے، جو بہت بگنرز ہیں بہت سے کاموں میں، تو آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں اب اور وہ کیا کر رہے ہیں. پریشانی اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ذہن میں بڑے متس ہیں. کچھ لوگ آپ کو ایسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں جب چھوٹی تھی میں نے بھی بہت ٹی وی دیکھا ہے، بڑی فلمیں دیکھتی تھی جا جا کے سینما میں، لیکن الحمدللہ قرآن بھی پڑھ لیا، سمجھ بھی آ گئی. جب جوانی کا نشہ اترا تو ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو وہی کام کرنے دیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میڈیا تو وہی بتاتا ہے نا جو سوسائٹی میں ہے. کئی دفعہ ہم بہت سے ڈرامے یا بہت سی فلمیں یا بہت سی چیزیں اس پر دیکھ کے کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ کیا دکھا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں اور ہمارے بچوں تک کیا اثرات جا رہے ہیں. جو جواب سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو سوسائٹی کا حصہ ہے اور یہ سوسائٹی میں ایسے ہی ہو رہا ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وائلنس، لڑائی جھگڑا، فساد، یہ بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. والدین کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو بڑے لبرل والدین ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ خود سے فیصلہ کرے، ہم اس کو آزادی دیں گے کہ وہ خود، اس کے ہاتھ میں ٹی وی ہو، اسکرین ہو، فون ہو، اور وہ خود سوچے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. لیکن اس کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو فل آزادی دے دی، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. لوگ اس کے علاوہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھئی نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، فری سپیچ ہے. جتنی فحاشی اور عریانی کی بات ہے اس پہ بھی لوگوں کے کئی دفعہ ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ اب کیا کرے، سوسائٹی میں ہے ہی یہ سب کچھ، اسی لیے تو ٹی وی میں بھی دکھا رہے ہیں. چلیں ہم کچھ میڈیا فیکٹس دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے اپنے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ جو ارلی ایکسپیرینس ہوتا ہے، بچپن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پہلے 2 سال کا بچوں کا تجربہ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے بہت اہم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بچہ جب نیو بورن ہوتا ہے تو اس کا برین سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک اندازے کے مطابق 333 گرامز ہوتا ہے. جب وہ 2 سال کی عمر کو پہنچتا ہے 999 گرامز تک پہنچ چکا ہے. 3 ٹائمز بڑھ گیا، 3 گنا بڑھ گیا. ہم 2 سال کے بچے کو کوئی ویلیو دیتے ہیں؟ چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھ ہے. ہم تو خیر 18 سال کے بچی کو بھی ویلیو نہیں دیتے، ہم نے تو اس کو بھی چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ پیدائش کے وقت ہی ہمیں نیورونز دے دیے، جو وہاں ہمارے دماغ کے اندر سیلز ہیں، اور وہ جو نیورونز ہوتے ہیں نا وہ بکھرے بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے اور چیزیں سیکھنی شروع کرتا ہے تو جب وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے اس کے جو نیورونز ہیں، یہ جو دماغ کے اس کے سیلز ہیں، ان کے کنیکشن سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نئے سیل نہیں بنتے، جو بننے تھے وہ پیدائش پہ بن چکے. اب صرف یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ سیل آپس میں جڑ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے، ان کے کنیکشن سٹرونگ ہوں گے، وہ کنیکشن سٹرونگ ہوں گے تو ان کا حافظہ اچھا ہوگا، میموری اچھی ہوگی، کنسنٹریشن اچھی ہوگی، لرننگ اچھی ہوگی، وہ بہت سے کام اچھے طریقے سے کریں گے. 5 سے 6 سال تک ان کی کمپلیٹ ایک پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امیجز پہ جا کے گوگل کریں کہ ہمارے نیورون کے کنیکشنز ڈفرینٹ ایج گروپس پہ کیسے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے نیو بورن میں کیسا نظر آتا ہے پیٹرن، اس کے بعد آپ کو 6 سال کی عمر تک کیسا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد 14-15 سال کے اگر آپ بچے کے نیورونز کا پیٹرن دیکھیں گے، اب وہاں پہ وہ سیٹل ہو چکا ہے. بہت سے آپ کو سکینز مل جاتے ہیں، دوبارہ اگر آپ گوگل کریں کہ ایک بچے کا نارمل سکین جب دیکھا جاتا ہے پورا دماغ اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے،
اگر اس کو نگلیکٹ ملے. نگلیکٹ کیا ہے؟ ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اماں نے پہلے کچن دیکھنا ہے, پھر سسرال دیکھنا ہے, پھر میکا دیکھنا ہے, پھر ڈرامہ بھی تو دیکھنا ہے نا. اس کے بعد اس نے اپنے بھی دکھڑے تو کسی سے رونے ہیں. پھر میاں آ جائیں گے, پھر ان کو بھی تو کچھ بتانا ہے کہ آج انہوں نے کتنا مشکل وقت گزارا گھر میں. اکثر خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کو دودھ بھی پلاتی ہیں تو کیسے پلاتی ہیں؟ فیڈر بنایا, بچے کے منہ میں ڈالا اور اپنی خیالوں کی دنیا میں اپنا چیپٹر کھل گیا, اپنی ڈائری کھل گئی کہ میری زندگی میں کتنی ٹریجڈیز ہیں. اور پھر ہم نے جوانی اور بچپن اور ہر اپنا جو ٹاسک ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کتنی مشکلات والی میری زندگی ہے. اور ایک دم پھر بچہ اون کرتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے وہ اچھا دودھ ختم ہو گیا. تو ہم اپنے بچوں سے اس طرح انٹریکٹ ہی نہیں کرتے, ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے, ان کو وقت ہی نہیں دیتے کہ ہمیں سمجھ آئے ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اس انٹریکشن کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا دماغ جو ہوتا ہے, نیورونز جو ہوتے ہیں وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے, اسکینز لے کے دیکھا گیا ہے ہمارے ایشوز بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں یا ہمیں سوسائٹی میں جو جنرلی اب ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں, یا تو وہ ہائپر کر دیتی ہیں بچوں کو, یا ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کو جو ان اپروپریٹ ہوتی ہیں, صحیح نہیں ہے, عمر کے مطابق نہیں ہے. 1970 میں 1970 کے قریب دیکھا گیا تھا, جو بہت سی ریسرچ تب تک آئی تھی, کہ ایک ایوریج بچہ جو کہ میڈیا سے اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, اس کی عمر اندازاً 4 سال کے قریب ہوتی ہے. آج کے دور میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 4 ماہ کے بچے کے ہاتھ میں بھی اس وقت موبائل ہے, اور ماں بڑے فخر سے بتا رہی ہے کہ میں نے اب اس کو سالڈ کھلانے شروع کیے ہیں تو یہ کھاتا نہیں تھا. سنو میں تو ٹیب رکھتی ہوں, سنو میں تو لیپ ٹاپ رکھتی ہوں, اور اپنے بچے کے منہ میں نوالے ڈالتی جاتی ہوں, شکر ہے کھانا تو کھا لیتا ہے, تم بھی یہی کرو. ہم اپنے بچے کی اس کیپیبلٹی پہ بڑا فخر سے بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ میری گود میں ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کو کسی کا فون نظر آئے روتا ہوا بچہ چپ ہو جاتا ہے, مسکرانا شروع کر دیتا ہے. کتنی پہچان ہے ماشاءاللہ میرے بچے کو. میں اسی لیے نا اپنا فون ضرور ساتھ رکھتی ہوں, اور کوئی بھی چیز بھول جاؤں کہیں جاتے ہوئے تاکہ فون اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں. ایک ایوریج بچہ 4.5 گھنٹے روزانہ ٹی وی دیکھ لیتا ہے. کبھی وہ اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کی, کبھی اس کو گیم یاد آ گئی ہے, کبھی اس نے آپ کا موبائل پکڑ لیا ہے, کبھی آپ نے ٹیب دی ہے, کبھی آپ نے اسے کھانا کھلانا ہے اس لیے ضروری ہے, کبھی کزنز آ گئے ہیں, کبھی ابا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گیا, کبھی اور بزرگ بیٹھے ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بچہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. یعنی 40% جو ان کا وقت ہے زندگی کا وہ اس میں گزر رہا ہے. اگر ایک انسان تقریباً 3 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے, جب 65 ایئرس کی ایج پہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں 9 سال ہم نے صرف میڈیا میں برباد کر دیے. اچھا, بچوں کے لیے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ جو وائلنس ہے جس میں مار پیٹ, قتل و غارت, بم پھٹنا, کسی کو گولی مار دینا, ہر قسم کا جو یہ فساد ہے, تشدد ہے, یہ جو دکھایا جاتا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40% جو ہیں یہ وائلنٹ انسیڈنٹس جو ہیں وہ اٹریکٹیو رول ماڈل کر رہا ہے, ہیرو کر رہا ہے بچے کا. بچے کے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہیرو آ کے کسی کو بھی مکہ مار دیتا ہے. کیونکہ اگر آپ اسلامک ہیرو دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نہیں مارا, معاف کیا دشمنوں کو, درگزر کیا, اور اپنی رول ماڈلنگ سے اور ان کے لیے دعا کر کے ان کو ایمان کی دعوت دی. لیکن ہمارا بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ مارتا ہے, وہ تو ولن کو زندہ نہیں چھوڑتا. ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ان کو کیا شوق ہے, اکثر آپ سڑکوں پہ دیکھیں گے, آپ گاڑی میں جا رہے ہوں, ذرا سا کونا لگ گیا گاڑی کا تو کیا کریں گے, اتریں گے, دوسرے انسان نے کہا سوری بھائی غلطی ہوگی تو کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں معاف کیا. کیا کریں گے, وہ جو انہوں نے جم جا کے مسلز بنائے ہیں وہ دکھانے کا موقع آ گیا, اور جو بچپن سے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک جو رول ماڈل ہیرو ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے, اس کا کام کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں 40% جو وائلنٹ سینز ہیں اس میں ہنسی مذاق ہے, ٹام اینڈ جیری, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اور بھی آپ اس قسم کے کارٹونز دیکھ لیں اور بچہ ہنس رہا ہے, سو فنی, وہ نیچے گرا اس کا منہ فلیٹ ہو گیا. لیکن اس میں سکھایا کیا جا رہا ہے, وائلنس. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں میں, بہن بھائیوں میں پتہ نہیں محبت کیوں نہیں ہے, پتہ نہیں ایک دوسرے کا لحاظ کیوں نہیں ہے. اگر میں اپنا بچپن یاد کروں, اور آپ میں سے بہت سے لوگ میری طرح وہی بچپن یاد کریں, سارا دن گزرتا تھا اس یاد میں کہ کب شام ہوگی اور 15 منٹ کا بلیک اینڈ وائٹ کارٹون آئے گا,
اور ایک ڈرامہ آئے گا اور وہ ڈرامہ دیکھنے کی بھی کبھی کبھی اجازت نہیں ملتی تھی. کہہ دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا یہ کارٹون دیکھیں اور اس کے بعد آپ جا کے سو جائیں, آپ نے صبح اسکول جانا ہے. پھر وہ وقت بھی یاد ہے, کلر ٹی وی آیا, اور جب پہلی دفعہ کلر ٹی وی ہمارے محلے میں آیا تو سارے لوگوں کو دعوت دی گئی اور سب نے بیٹھ کر وہ دیکھا کہ اچھا ٹی وی پہ رنگ بھی کیسے لگتے ہیں. لیکن وہ بھی کنٹرول میں تھا, اماں ابا آنکھیں دکھاتے تھے کہ پڑھائی کرو. پھر وہ دور بھی آیا کہ ہاتھوں میں کمپیوٹر, بڑے بڑے سائز کے کمپیوٹر آئے, اور وہ کمپیوٹر ہمارے ٹیبلز پہ پڑے ہوتے تھے اور ہمیں ٹائم بتا دیا جاتا تھا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. اور جب پہلی دفعہ انٹرنیٹ آیا تو آپ دیکھیں ہماری بانچیں کھل گئیں اور ہم نے فوراً کمپیوٹر کورسز کیے اور چیزیں سیکھنا شروع کر دی. لیکن یہ سارے جو دور تھے ان میں کنٹرول بہت زیادہ تھا ماں باپ کا. لیکن اب جب کہ ہر ہاتھ میں ایک موبائل پکڑا ہوا ہے جو بہت مہنگا بھی نہیں ہے, ہر بچے کو دینا ہے, آپ کی نیسیسٹی بن چکی ہے, سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ کہیں پڑھنے جاتا ہے اس کے پاس موبائل ہونا چاہیے تاکہ میں جب چاہوں اسے چیک کر لوں وہ کدھر ہے. آپ جتنا مرضی ان کو کہیں خبردار کسی کمپیوٹر کو ہاتھ لگایا, آپ کا بچہ اسی دن آتا ہے ٹیچر نے پروجیکٹ دے دیا مجھے کام کرنا ہے, اس نے ریسرچ کرنی ہے, اس کو انٹرنیٹ کھولنا ہے, اس کو یوٹیوب پہ جانا ہے. ہم اس دور میں ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم ہر چیز کو بند کر دیں. تو یہ بچے الیکٹرانک دور میں کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے بچے جو ہیں اس وقت ریسرچ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی گیم کھیل سکتے ہیں لیکن ان کو سائیکل نہیں چلانا آتا. 58% 2 سے 5 سال کے بچے وہ بیسک کمپیوٹر کی گیم کھیل لیتے ہیں, جس پہ نا مائیں بڑی فخر کرتی ہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ہاتھ میں ریموٹ پکڑاؤ سے اس کو گیم کھیلنی آتی ہے, اتنا لائک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسمارٹ فون کو بچے ہینڈل کر لیتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بچہ 2 سے 5 سال کا بچہ اسمارٹ فون کو ہینڈل کر لیتا ہے اور اس کو اپنی جوتی کے تسمے نہیں باندھنے آتے, یعنی بیسک سکلز نہیں اس کو آتے. جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے بہت آسان ہو گئی ہیں, لیکن جو لائف سکلز ہیں وہ ان کی زندگی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ کر ہی نہیں سکتے, ان کو وہ کام کرنے ہی نہیں آتے.